سیدنا حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے مشہور ولیوں میں سے تھے۔ ویسے تو آپ کا پورا نام حاتم ابن یوسف تھا، لیکن حاتم الاصم نام سے آپ مشہور ہو گئے، اور اصم کا معنی ہے بہرا۔ لیکن آپ بہرے نہیں تھے، بس اس نام سے مشہور ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، کچھ مسئلہ پوچھنا تھا اس کو، اور جب وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی نا تو اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی اور ہوا خارج ہو گئی اور بہت زور کی آواز بھی نکل گئی۔ اب وہ خاتون پریشان، شرمندہ ہونے لگی، نظریں جھکانے لگی، تو سیدنا حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، محترمہ آپ نے کچھ کہا؟ تھوڑی آواز اونچی کیجیے نا۔ تو خاتون نے پھر سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا آواز اونچی کیجیے۔ پھر سے مسئلہ پوچھا تو کہا آواز اونچی کیجیے، یہاں تک کہ خاتون کو یہ گمان ہونے لگا کہ سیدنا حاتم بہرے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، یہ سوچنے لگی کہ میرا جو عیب تھا، میری جو کمی تھی، وہ سیدنا حاتم پر ظاہر نہیں ہوئی، اور یہ سوچ کر وہ چلی گئی۔ تب سے اس واقعے کی وجہ سے سیدنا حاتم کا نام حاتم الاصم پڑ گیا، وہ اس نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، وہ لوگوں کی کمیوں کو، ان کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کا ایک نام ہے ستار، ستار الذنوب۔ تو اللہ گناہوں کو، لوگوں کی کمیوں کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے، جو ستار کے ولی ہیں ان کے اندر بھی ستار جیسی صفت ہوتی ہے، وہ لوگوں کی کمیوں کو، ان کے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اور سیدنا حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ مشہور ہے۔ ایک دن سیدنا حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں دعا کر رہے تھے، جہاں طرح طرح کے لوگ موجود تھے، امیر غریب سب لوگ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اس مجلس میں جو سب سے بڑا گنہگار ہے، جو بے جھجک ہو کے گناہ کرتا ہے، اس کو معاف کر دینا اللہ، آج اس کو بخش دینا مولا۔ اور مجلس میں ایک کفن چور بھی تھا، جو بہت سارے مسلمانوں کے کفنوں کو چراتا تھا۔ جب مجلس ختم ہوئی نا تو وہ حسب معمول قبرستان پہنچ گیا اور قبر کھودنے لگا۔ قبر کھود رہا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی کہ بدبخت، کچھ تو شرم کرو، آج حاتم الاصم کی مجلس میں رب نے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، لیکن تم پھر وہی کام کرنے چلے آئے، کچھ تو شرم کر لو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جیسے ہی یہ آواز اس نے سنی تو گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، دوڑا چلے آیا سیدنا حاتم الاصم کی مجلس میں، رویا گڑ گڑایا، سرکار غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور وہ سدھر گیا۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، ان کی مجلس میں جو رہتا ہے، ان کی صحبت جو اختیار کرتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی ہدایت سے محروم نہیں ہوتا، کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ رب فرماتا ہے، ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے، ان کی مجلس میں جو آتا ہے، وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا، ہدایت سے محروم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے جڑ جائیے، ان سے قریب ہو جائیے، ان کی صحبت اختیار کیجیے اور ان سے محبت کیجیے۔ لیکن افسوس کہ آج بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کی محبت سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو میں حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا سیدنا حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو شخص 3 چیزوں کا دعویٰ کرے اور اس کے اندر 3 صفات نہ ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص 3 چیزوں کا دعویٰ کرتے ہوئے 3 صفات کا مالک نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا، من ادعا حب اللہ من غیر ورع عن محارمہ فہو کذاب۔ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، کہے کہ میں تو خدا سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے نہ بچے، تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ آگے فرمایا، ومن ادعا حب الجنۃ من غیر انفاق مالہ فہو کذاب۔ جو شخص جنت کی محبت کا دعویٰ کرے
کہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے تو ایسا شخص بھی جھوٹا ہے۔ آخر میں فرمایا من ادعا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر حب الفقراء فهو کذاب، کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اس کے دل میں فقراء کے لیے یعنی کہ اولیاء اللہ کے لیے، صوفیان کرام کے نزدیک اولیاء اللہ کو فقراء بھی کہا جاتا ہے، تو جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں اولیاء اللہ کے لیے محبت ہی نہ رہے تو ایسا شخص بھی جھوٹا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ نبیوں کے وارث کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص نبی کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں نبیوں کی محبت، نبیوں کے وارث کے لیے محبت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے سیدنا حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من ادعا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر حب الفقراء من غیر حب الاولیاء فهو کذاب۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔